دنیا میں یہ ایک فطرت ہے کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ چننے کا اختیار، جو جیسا چنتا ہے ویسے ہی اس کی زندگی کا طرز عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شاکاہاری ہوتے ہیں وہ سبزی ساگ چنتے ہیں، اور جو مانساہاری ہوتے ہیں وہ بکرا مرغی جو بھی جہاں جو موقع پہ مل جائے وہ بھی، بکرا مرغی جو بھی موقع ملا تو وہ بھی جی چننے کا اختیار ہے۔ یہ ایک ضمن کہہ رہا ہوں کہ انتخاب کرنے کا حق ازل سے ہمیں ہے جی، یہ کوئی چھین نہیں سکتا ہم جسے انتخاب کریں، اور یہ دستور الہی بھی ہے، یہ سنت الہی بھی ہے کہ پہلے تو کروڑوں لوگوں میں یعنی کروڑوں ارواح میں، کروڑوں روح میں سے 1,24,000 کم و بیش کو چنا جی بے شک، پھر ان 1,24,000 کم و بیش میں سے ایک کو چنا جی بے شک حق ہے۔ تو یہ چننے کا حق تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا، یہ تو سنت حق ہے بے شک۔ تو یہ چلا آ رہا ہے ازل سے اور چلتا رہے گا ابد تک بے شک۔ بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جیسا چننے والا ہوتا ہے اس کا ویسا ہی انتخاب ہوتا ہے جی، اور وہ انتخاب بتاتا ہے کہ چنا ہوا آدمی بڑا مضبوط ہے، چنی ہوئی شے بہت طاقتور ہے، پاورفل ہے، اقتدار کی حامل ہے، چنی ہوئی چیز۔ اب اگر انتخاب کرنے والا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود چننے لائق تو ہوتا نہیں، کسی اور کیا چنے گا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں دوسری طرف نہ لے جاتا کیونکہ بہت کم وقت کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور بہت جلدی سمیٹ کے جاؤں گا، کیونکہ آج کا جو عنوان ہے مولود شیخ الاسلام، اور شیخ الاسلام کی ہی آج گفتگو ہوگی۔ بس ایک میں میزان بتا رہا ہوں، طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ چناؤ ہوتا ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ابلیس اور آدم میں چننا ہوا تو آدم میں چنا گیا، نمرود ابراہیم میں چننا ہوا تو ابراہیم کو چنا گیا، موسیٰ اور فرعون میں چننا کسی اپنا بنانا ہے تو موسیٰ کو چنا گیا، حالانکہ موسیٰ اسی گھر میں پل رہے مگر چنا گیا ہے موسیٰ کو، فرعون کو نہیں۔ تو چناؤ ہی بتاتا ہے کون کتنا عظیم ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علیم تھے اور آپ نے اشارتاً صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، آج تم نماز پڑھاؤ۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، صحابہ اشارہ سمجھ گئے، انتخاب ہو گیا، انتخاب ہو گیا، اگلے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ تو جس کو نبی چنے، جس کو نبی چن لے وہ صداقت کا سمندر ہو جائے سبحان اللہ، اور سارا فیضان مصطفیٰ اس کے اندر ہو جائے سبحان اللہ۔ انتخاب کی طاقت دیکھیے، انتخاب نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، سبحان اللہ۔ انتخاب نے جب ایمان نہیں لائے تھے، انتخاب کا یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ اس انتخاب میں کہ جو کافر اعظم تھا، چھوٹا موٹا کافر نہیں، بڑا کافر اعظم تھا، انتخاب کر لیا میرے نبی نے، فاروق اعظم ہو گئے، سبحان اللہ، فاروق اعظم ہو گئے۔ تو انتخاب کا اس کا مطلب بڑا رول ہے، انتخاب کا بڑا عمل ہے، بہت دخل ہے۔ کسی چیز کی شخصیت کو جاننے کے لیے پہلے یہ دیکھو انتخاب کس کا ہے۔ صدیق اکبر انتخاب رسول ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی انتخاب رسول ہے۔ تو جن کا نبی انتخاب کر دے وہ علی ہو جائے۔ علی کا معنی بلند، اور صرف علی ہی کو نہیں بلند کیا، دیکھتے کتنے لوگ سمجھتے ہیں، صرف علی کو نہیں بلند کیا انتخاب کر کے،
علی کو تو بلند کیا ہی اپنے شان مبارک پر کھڑا کر کے، وہ تو بلند ہو ہی گئے۔ حق تو یہ ہے کہ جو دن رات مسلسل علی علی کرتا رہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سمدانی میاں زندہ آباد، جس کو علی چن لے، یا علی، جس کو علی چن لے۔ اگر علی نے اپنی نگاہ ولایت سے عبد القادر کو دیکھ لیا، سبحان غوث اعظم ہو گئے۔ سبحان اللہ، معین الدین حسن سنجری کو دیکھا، خواجہ اعظم ہو گئے۔ سبحان اللہ، سلطان اشرف کو دیکھا، تارک السلطنت، محبوبیت کے حامل اور جہانگیریت کے مالک ہو گئے۔ سبحان اللہ، تو اگر میں ایسا کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس کو علی چنے وہ غوث اعظم ہو جائے، جس کو غوث اعظم چن لے خواجہ اعظم ہو جائے، جس کو خواجہ اعظم چن لے مخدوم اعظم ہو جائے، اور جس کو مخدوم اعظم چن لے محدث اعظم ہو جائے، اور جس کو محدث اعظم چن لے شیخ الاسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حضور شیخ الاسلام، زندہ آباد، نعرہ حضور غازی ملت، زندہ آباد، شیخ الاسلام سنیت کے تاجدار کا نام ہے۔ سبحان اللہ، شیخ الاسلام محدث اعظم کی وقار کا نام ہے۔ سبحان اللہ، شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے اعتبار کا نام ہے۔ سبحان اللہ، شیخ الاسلام نبی کریم کے لالا زار کا نام سبحان ہے، اللہ، عمر کی للکار کا نام ہے، سبحان اللہ، علی کی تلوار کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صداقت کے پیکر ابو بکر صدیق، جن کی صداقت تو ایسی، سچائی کا تو یہ عالم ہے کہ سامنے ان کا بیٹا بھی آ جائے اور وہ گستاخ نبی ہو اس وقت تو اس سے بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر تیری جگہ میں ہوتا تو یہ تلوار ہوتی ہے، تیری گردن دھڑ سے الگ ہوتی۔ وہ صدیق جن کی صداقت کا یہ عالم، ان کی سچائی کا یہ عالم، یہ ان کی صداقت، عمر کی عدالت، فیصلہ، عمر کی عدالت، عمر سے بڑا فیصل روئے زمین میں کوئی نہ نہ ہوگا۔ عثمان کی سخاوت، ایسا سخی جس پر سخاوت ناز کرے۔ اب مولا علی کی شجاعت، بہادری، ان کی بہادری کا عالم تو آپ جانتے ہی ہیں وہ کتنے بہادر، شجاعت کا سمندر بحر بر، جبل شجاعت کی چوٹی پر بیٹھا ہوا وہ علی، یعنی شجاعت علی میں۔ اب اس لیول کی بات تو نہیں کر رہا ہوں کہ علی کے جیسا شجاع کوئی ہو سکتا ہے۔ شجاعت علی، شجاعت علی، سخاوت عثمان، عدالت عمر اور صداقت صدیق کو اگر اس دور میں کسی ایک ذات میں دیکھنا ہے، اس ذات کا نام شیخ الاسلام ہے۔ سبحان اللہ، میں ایسے ہی بولا بغیر دلیل کے۔ گھر کا بچہ بھی اگر غلطی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ وہی مدنی ہے جو سب سے پہلے قلم اٹھائے گھر پہ، وہ شیخ الاسلام۔ سبحان اللہ، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ گھر کی بات چھپا لو، گھر کی بات ڈھانک لو، گھر کی بات لوگ کیا کہیں گے، خاندان کی کیا، خاندان پہ لوگ آنکھ اٹھائیں گے، خاندان پہ لوگ نظریں اٹھائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن صداقت، صدیق اکبر کے صدقے طفیل میں جس کو صداقت ملی ہو وہ بھلا باطل پر پردہ ڈالے گا۔ تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، سنا ہے؟ تو یہ ایسی کوئی دوبارہ لنکا نہ بن جائے، کوئی اور ہنومان آ کے اس لنکا کو جلائے نہ، خود شیخ الاسلام نے قلم سب سے پہلے اٹھائی اور سب سے پہلے رد کیا۔ اس لیے صداقت کے دو قطرے صدیق اکبر کے سمندر سے بہتے ہوئے شیخ الاسلام نے عدالت دیکھیے، فیصلہ دیکھیے، فیصلہ دیکھیے۔ قلم اٹھاتے ہیں تو فیصلے کو بھی زلزلہ آ جاتا ہے کہ کرنے کیا جا رہے ہو، تمہارے گھر کا ہی تو ہے، درکنار کر دو، نظر انداز کر دو۔ اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ سارا معاملہ سر گیا۔
ایک دم معاملہ ٹھنڈے رستے میں جا کر ختم ہو چکا ہے. لیکن چونکہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، تو بتا رہا ہوں، یہ فیصلہ کیا اور یہ عمل اس بات پر دلیل یہ ہے کہ شیخ الاسلام شریعت کے کتنے پابند ہیں. قرآن میں کافروں کا ذکر ہوا ہے کہ نہیں؟ ہوا ہے. کسی کا نام آیا؟ سلطنت کا نام آیا، سلطنت فرعون، سلطنت نمرود. کسی کا نام پرٹیکولر ابو جہل، شیبہ، عتبہ، لیکن ابو لہب کا آیا. ابو لہب کا آیا، بڑے گستاخ تھے وہ. ابو لہب کا آیا تو لے کر کون آیا؟ توجہ بس اتنی بات، لے کر کون آیا؟ جبریل امین. کس کی بات؟ ابو جہل کی. ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ چچا. تو نبی چاہتے چھپا لیتے، کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا. کب جبریل آئے، کب تبت یدا ابی لہب کی آیت آئی، کوئی تو نہیں جانتا. پر امین ہے نا، سچے ہے نا، صادق ہے نا. اور کہیں کل جا کر کل کے لوگ، کیونکہ انہیں پتا کل کیسے لوگ آنے والے، ہم جیسے لوگ آنے والے، کل کے لوگ کہیں اس مغالطے میں نہ آ جائے کہ گھر کی بات تھی تو نبی نے بھی درگزر کر دیا. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے شیخ الاسلام نے جب دیکھا کہ میرے گھر سے ہی کچھ بدعنوانیاں پھیل رہی ہیں، میرے گھر میں ہی کچھ گندگیاں آ رہی ہیں، سب سے پہلے اس کو مارکیٹ میں لا کر استفتاء دے کر 250 مفتیوں سے استفتاء لے کر پوچھا ایسے شخص کے بارے میں کیا کہنا. اس سے یہ نہیں کہا کہ میرے فلاں سے یہ کام ہو گیا ہے، میرے فلاں سے یہ کام ہو گیا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرو. نہیں، زید سے یہ کام ہو گیا ہے، شریعت کیا حکم دیتی. وہ شیخ الاسلام کو سنت رسول پر عمل پیرا ہے، سنت الہی پر عمل پیرا ہے. وہ شیخ الاسلام. شیخ الاسلام کو صرف عالم سمجھنے والے لوگ خود غلطی پر